میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس دنیا میں انسان کا نظام چلانے کے لیے، ان کو سیدھی راہ پہ لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اور یہ انسان ایک ایسا پتلا ہے، ایسا ڈھانچہ ہے کہ اس سے نیکی بھی ہوگی اور اس سے بری بھی ثابت ہوگی چیزیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اپنے عیبوں کی تلاش میں رکھا، اوروں کے عیبوں سے بچنے کی نصیحت فرمائی کہ اپنے عیبوں کو تلاش کیا کرو، اوروں کے عیبوں سے بچا کرو۔ آج زمانے میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو بالکل ابتدا سے لے کر انتہا تک پرفیکٹ بنا ہوا ہو۔ نو ایوری ون پرفیکٹ، کوئی بندہ بھی مکمل درست نہیں، کامل اور اکمل نہیں، سوائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے، کہ وہ واحد ہستی تھی جس نے اپنی زندگی میں ایسا کام کیا، لوگوں کے لیے راہیں دشوار تھی وہ آسان فرما دی، اور ان کو ایک ایسا راستہ بتلایا کہ جو جہنم سے نجات کا راستہ تھا اور جنت کے حصول کا راستہ تھا۔ تو انسان دنیا میں آ کے برائی بھی کرتا تھا، اچھائی بھی کرتا تھا، تو وہ چلا جاتا تھا۔ آج جو انسان موجود ہیں وہ اچھائی بھی کرتے ہیں، برائی بھی کرتے ہیں۔ تو دوستو، انسان جو گناہ کرتا ہے اس گناہ سے نفرت کرنا ہمارا حق ہے، لیکن انسان سے نفرت نہ کرو، کیونکہ ہر انسان گناہ گار ہے، ہر انسان کے اندر عیب بھرے پڑے ہیں۔ تو مشہور مقولہ کہا جاتا ہے تبلیغ جماعت کے ہاں کہ گناہ سے نفرت کرو، گناہ گار سے نفرت نہ کرو، کیونکہ جو وہ آج گناہ کر رہا ہے کل ایسا نہ ہو کہ میں بھی اسی گناہ میں مبتلا ہو جاؤں۔ اور یہ بات تو پکی ٹھکی ہے دوستو، کہ جب یہ بات دل میں بیٹھ جائے گی تو انسان دوسروں کے عیب و تلاش کرنے سے باز آ جائے گا۔ اس لیے کہ جب آپ کسی کو گناہ کرتے دیکھیں تو خود کو یہ سمجھائیں کہ یہ ابھی گناہ کر رہا ہے، لیکن بعد میں توبہ کر کے متقی بن جائے گا۔ جیسے میں پہلے گناہ کیا کرتا تھا اور اللہ کی توفیق سے توبہ کر کے اسے چھوڑ دیا، تو یہ بھی چھوڑ دے گا، اس سے گناہ گار کی نفرت دل میں نہیں آئے گی۔ تو اس پہ عمل ہی کرنا ہے دوستو، یہ صرف منہ سے نکلی ہوئی باتیں نہیں، یہ دل میں بٹھانے کے لیے باتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔